بعض دفعہ ہمیں لوگ دکھ دیتے ہیں، بلا وجہ ہی ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ جواب میں اتنا ہی برا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ان کا برا سوچنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس کہانی میں مل جائے گا۔ ایک دفعہ ایک راجا اپنے وزیروں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک وہ ایک دکان کے سامنے رکا اور اپنے وزیر سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ اس دکان کے مالک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت، اس دکاندار نے کیا جرم کیا ہے؟ لیکن بادشاہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ تو بڑا رحم دل ہے اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا ہے، وہ ایک بے گناہ معصوم شہری کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اگلے دن وہ ایک عام آدمی کے روپ میں اس آدمی کی دکان پر پہنچ گیا۔ وہ دکاندار سندر کی لکڑی بیچتا تھا جو خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ وزیر نے باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھا کہ سناؤ، کاروبار کے کیا حالات ہیں، کام کیسا چل رہا ہے؟ دکاندار اداس ہو گیا، کام کے حالات بہت برے ہیں، میرے پاس جو لکڑی ہے وہ اچھے معیار کی ہے، لوگ میری دکان پر آتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، لکڑی کی تعریف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بہت ہی کم لوگ لکڑی کو خریدتے ہیں، میرے لیے تو گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارا بادشاہ فوت ہو جائے نا تو پھر میرا کاروبار بہت چمکے گا، کیونکہ بادشاہ کی آخری رسومات کے لیے ہر کوئی سندر کی لکڑی ضرور خریدے گا، اور اس پورے علاقے میں سندر کی لکڑی کا تاجر صرف میں ہی ہوں، میری تو چاندی ہو جائے گی، قسمت جاگ جائے گی۔ وزیر کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کیوں اس دکان کے سامنے رکا تھا اور کیوں اس کی موت کا فرمان جاری کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دکاندار بادشاہ کے بارے میں منفی خیالات رکھتا تھا، اور اس کی نیگیٹو سوچ نیگیٹو وائبریشنز پیدا کر رہی تھی، جنہوں نے بادشاہ کو افیکٹ کیا، اور بادشاہ بھی اس کے بارے میں منفی سوچنے لگا اور اس کی موت کا فرمان جاری کر دیا۔ اس دکاندار کی منفی سوچ، اس کے منفی خیالات ہی اس پر یہ مصیبت لے کر آئے تھے۔ وہ وزیر بڑا رحم دل اور سمجھدار تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اس دکاندار کی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے۔ اس نے یہ بتائے بغیر کہ میں ایک وزیر ہوں اور بادشاہ نے تمہیں قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیا ہے، دکاندار سے کچھ سندر کی لکڑیاں خرید لیں اور ان کو اچھے سے پیک کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، سندر کے تاجر نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھجوایا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے جب تحفہ کھولا تو اس کے اندر سندر کی انتہائی خوبصورت لکڑیاں تھیں، جن کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی۔ بادشاہ کو ان کی خوشبو بہت پسند آئی، وہ خوش ہو گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ بلا وجہ میں نے سندر کے تاجر کی موت کا حکم جاری کیا۔ اس نے فرمان جاری کیا، اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس دکاندار کو انعام کے طور پر دی جائے۔ جب دکاندار نے سونے سے بھری ہوئی تھیلی وصول کی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ کیوں وہ بادشاہ کے بارے میں برا سوچتا تھا، بادشاہ تو اتنا اچھا ہے، بادشاہ کے تحفے نے تو اس کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ پھر سے خوشحال ہو گیا۔ اب وہ ہر کسی سے بادشاہ کی تعریفیں کرنے لگا۔
دوستو، ہماری سوچیں ایک مقناطیس کی طرح ہوتی ہیں، ان کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نہ نظر انداز کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اچھی مثبت سوچ رکھیں گے تو ہماری سوچ ہمیں فائدہ دے گی اور اچھی چیزوں کو کھینچ کر ہماری طرف لائے گی۔ دوسروں کے دل میں ہمارے بارے میں اچھے جذبات پیدا ہونے لگیں گے، ہمارے ساتھ اچھا ہونے لگے گا۔ اور اگر ہم لوگوں کے بارے میں برا سوچیں گے، منفی خیالات رکھیں گے تو لوگوں کے دل میں بھی ہمارے لیے منفی سوچ والی وائبریشنز پیدا ہونے لگیں گی۔ لوگ بھی ہمارے بارے میں برا ہی سوچیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہی قدرت کا قانون ہے، جو ہم کریں گے وہی ہم پائیں گے، جو ہم بوئیں گے وہی ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے کبھی بھی دوسروں کے بارے میں برا نہ سوچیں، کبھی کسی کا برا نہ چاہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے، دوسروں سے انتقام لینے میں کبھی اپنا وقت ضائع مت کریں۔ آپ فکر نہ کریں، جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ کو دکھ پہنچایا ہے، قدرت ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گی، ان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کے بارے میں صرف اچھا سوچیں، ان کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو بھی آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہو تو دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے میں آپ پہل کریں اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا کرتے ہی رہیں۔ رکیں مت، دوسروں کے اچھا کرنے کا انتظار نہ کریں، آپ بس اچھائی کرتے رہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو قدرت آپ کو بدلہ دے گی، وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے گی، آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا کرو، لرن کرو۔ انہی الفاظ پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔